اس انداز میں آؤ، انداز بناؤ سنگار کا نہ ہو، دعوی محبت کرتے ہوئے آؤ، زبان سے دعویٰ، عمل سے دعویٰ، اپنی حیث سے دعوی محبت ٹپکے۔ چنانچہ زبانی دعویٰ یہ دیکھیے کہ محرم لبیک لبیک کس صدا لگاتا ہے، یا رب تیرے دربار میں بار بار حاضر ہو رہا ہوں، بار بار حاضر ہوں تیرے دربار میں، بار بار حاضر ہوں۔ ابھی گیا نہیں ہے، حاضری ہوگی، پہنچنے میں وقت لگے گا، لیکن احرام باندھتے وقت یہ الفاظ اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں۔ لبیک لبیک کی صدا احرام باندھتے وقت بلند کی جاتی ہے۔ کپڑے پہنے گئے ایسے، نہ خوشبو سے کوئی واسطہ، نہ سر کو ڈھکنا ہے اور نہ کوئی زیب و زینت ہے، سلے ہوئے کپڑے نہیں، کوئی بناؤ سنگار نہیں، بالکل سادے انداز میں کہ دیکھنے والا ہے فیصلہ کر دے کسی کی یاد اور کسی کے عشق کے جنون میں یہ دیوانہ ہے کہ اس کو اپنے کپڑوں تک کی خبر نہیں ہے، کس طرح رہنا چاہیے اس کا بھی خیال نہیں ہے۔ اس انداز میں اللہ کے دربار میں حاجی کو بلایا جاتا ہے، اور اس وقت حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہوا احرام باندھتا ہے، چونکہ احرام کی تکمیل تلبیہ پر ہوتی ہے۔ کپڑے پہننے کا نام احرام باندھنا نہیں ہے، یہ کپڑے احرام کے کپڑے کہلاتے ہیں۔ احرام باندھنا اصل ہے تلبیہ پڑھنا، لبیک لبیک کہنا، اسے کہتے ہیں احرام باندھنا۔ اگر کپڑے پہن لیے گئے اور حاجی نے اب تک لبیک نہیں کہا ہے، اس کا احرام نہیں بندھا۔ اس میں اللہ کی محبت کا ثبوت دیتا ہوا، اس کا نام لیتا ہوا حاجی آگے بڑھتا ہے۔ اگر اپنے علاقے سے کام کر کے نہ چلا ہو تو ایک باؤنڈری لگا دی گئی ہے، اگر آپ نے اپنے شہر کلکتے سے کام نہیں کیا ہے تو آگے میقات آنے والی ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی میقات یلملم ہے جو یمن والوں کی ہے۔ پائلٹ ایک بار اعلان بھی کرتا ہے اب ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، تیار ہو جائیں۔ اس زمانے میں تو لوگ پہلے سے تیار ہو کر جاتے ہیں، یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ اب وہ مقام قریب آ رہا ہے کہ حاجی محبت کے انداز کو اپنا لے۔ چنانچہ وہاں سے احرام لازم کر دیا گیا۔ اگر میقات کو بغیر احرام کے پار کر جائیں گے تو دم لازم ہو جائے گا۔ پہنچتے ہیں بیت اللہ۔ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے لازمی چیز طواف ہے۔ یہ طواف کیا ہے؟ کتابوں کے اندر ایک شعر لکھا ہے مجنوں کے تعلق سے۔ وہ ایک موقع پر کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ میں لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ ان دیواروں کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، مگر جو لیلا جو ان در و دیوار کے اندر قید ہے، بند ہے، اس کی محبت ہمارے دل میں۔ لیلا کی محبت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اس کی گلیوں کا طواف کروں، اس کے در و دیوار کو بوسے لوں۔ یہ دنیا کی ایک خاتون کی محبت نے مجنوں کو اتنا پاگل کر دیا تھا کہ نام ہی مجنوں پڑ گیا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مجنوں کا نام مجنوں نہیں تھا، مجنوں کا نام امرؤ القیس تھا۔ مجنوں کے معنی آتے ہیں دیوانہ۔ ایک موقع پر مجنوں سے مشورہ لیا گیا امرؤ القیس سے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بلایا تھا۔ یہ حضرت عمر کے زمانے کا ہے یہ شخص، اگر اس کا کوئی وجود ہے تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے کا ہے۔ کہ مجنوں یہ بتاؤ، امرؤ القیس تم یہ بتاؤ کہ حکومت میں کسی کو سونپنا چاہتا ہوں تو یہ حکومت کے لیے سب سے بہتر کون، کس کا انتخاب کیا جائے؟ محبت کا جنون اس قدر سوار تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ لیلا سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت حضرت عمر کی زبان سے نکلا انت مجنون، تم پاگل ہو، پاگل تھے۔ وہیں سے نام مجنوں پڑ گیا اس کے نام کے ساتھ۔ بالکل مثالی محبت تھی، دنیا کے لیے محبت نمونہ بن گئی۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے
تو مجنوں جیسی لاکھوں کروڑوں محبتیں اس محبت کے سامنے ہیچ معلوم ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ صحابہ کرام کے اور اولیاء کرام کے قصے پڑھ لے، ان کی زندگی سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی محبت ان کے دل میں کیسی تھی۔ اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اکابر، ماضی قریب کے اکابر جو 50-60 سال پہلے گزرے، ان کے قصوں کو پڑھ لیجئے، پھر اندازہ لگے گا اللہ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں غالب نے کہا تھا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے آدمی تھے، مگر عشق مجازی نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، کہیں کا نہ چھوڑا۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت اقدس مولانا احمد علی صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اس شعر پر تضمین کرتے ہیں، عشق نے احمد مجلہ کر دیا، اللہ کے عشق نے، اللہ کی محبت نے سنوار دیا ہمارے دل کو، ہماری روح کو تازہ کر دیا۔ عشق نے احمد مجلہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے۔ کیا پہچان تھی ہماری، کیا اوقات تھی؟ جو کچھ ملا اللہ کی محبت سے ملا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ اچانک حضرت نے قلم نکالا اور ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور پھر اسے رکھ لیا، اور کہا مولوی شفیع تم جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ کہ حضرت آپ بھی بتا دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا دل میں ایک علمی بات اللہ نے ذہن میں ڈالی تھی، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو یاد رکھوں گا تو اب راستے بھر سوچتا رہوں گا، یہاں تک کہ خانقاہ پہنچ کر پھر میں اسے لکھوں گا، اب یہ ذرا سا بوجھ سا بنا رہے گا۔ میں نے چاہا کہ دل و دماغ کے بوجھ کو کاغذ پر اتار دوں اور اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر دوں، کیونکہ دل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ کوئی دنیا کی بات نہیں آئی تھی، دین کی بات ذہن میں آئی تھی، پھر بھی یہ گوارا نہ ہوا کہ ایک لمحے کے لیے بھی دل اللہ کی طرف سے ہٹے۔ یہ جذبہ تھا ان حضرات کا۔ اب یہ طواف کے 7 چکر حاجی لگاتا ہے، جس میں طاقت نہیں، اپنے علاقے میں 10 قدم چلتا تھا تو قدم نہ کھڑا جاتے تھے، نظر ساتھ نہیں دیتی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اللہ کا جنون اور اللہ کا عشق اپنا کام کر رہا ہے کہ بدن میں ساری ہزار کمزوریوں کے باوجود بھی اپنی آنکھوں دیکھا ہے سب کچھ کہ کمزور سے کمزور لوگ بھی 7 چکر بیت اللہ کے لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کلمات زبان سے پڑھے جا رہے ہیں۔ عجیب سا جذبہ یہ اللہ کی طرف سے حاجی کو ملتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حج کی تاریخ آ جاتی ہے، منی پہنچتا ہے، اور پھر عرفات میں وہ منظر اللہ کی محبت کو لیے ہوئے جب حاجی اللہ کے دربار میں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اپنی مغفرت کے لیے، اپنے جرائم کی معافی کے لیے، کیا اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان نہیں ہوگا؟ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ عرفات کے دن ذلیل ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت کر رہے ہیں تو چیختا ہے، چلاتا ہے، ہائے ہماری محنت پہ پانی پھر گیا، ہم نے ساری زندگی اس کو اپنے کام میں لگائے رکھا، اور آج اس نے عرفات میں آ کر اللہ کے سامنے معافی مانگی اور اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اور اب یہ حاجی واپس کس طرح جائے گا؟ گناہوں سے ایسا دھل کر جیسا کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے جنا۔ ایک خاص کیفیت اللہ کی طرف سے عرفات میں اسے نصیب ہوتی ہے۔ یہاں سے گزرتا ہوا 10 تاریخ کی صبح کو یہ منی میں جاتا ہے، بڑے شیطان کی رمی کے لیے۔ شیطان کو بظاہر کنکری مار رہا ہوتا ہے، کوئی کہنے والا اب صحیح کہے گا کہ حضرت ابراہیم کی نقل ہے، جب شیطان قربانی کے معاملے میں روڑے اٹکا رہا تھا اور بہکانے کی کوشش کر رہا تھا تو 3 بار یہ نوبت آئی کہ حضرت ابراہیم کو پتھر مارنے پڑے ابلیس کو ہٹانے کے لیے۔ حاجی اس کی نقل کرتے ہیں، یقیناً وجہ یہی ہے۔ لیکن یہاں پر حاجی یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں شیطان کو کنکری مار کر یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں اس کی باتوں پر اپنے آپ کو نہیں چلاؤں گا، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس